نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ العصر پڑھیں گے۔ سورۃ العصر پڑھنے سے پہلے ہم اس سورت کا مختصر سا خلاصہ میں آپ کو بتاؤں گی، اس کے بعد ہم اس کی تلاوت کریں گے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصر یعنی زمانے کی قسم کھائی اور فرمایا، قسم کھا کر فرمایا کہ بے شک انسان لفی خسر البتہ خسارے میں ہے، یعنی نقصان میں ہے۔ اور فائدے میں کون لوگ ہیں؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور حق بات کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی، یہ لوگ فائدے میں ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ دنیا میں جو بھی کام کر رہے ہیں وہ سب کا کل قیامت کے دن کو اس پر خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا۔ تو اپنی یہ بات اللہ جل شانہ نے قسم کھا کر فرمائی۔ نہ بھی قسم کھاتے تب بھی ہمارے لیے یہ ضروری تھا کہ ہم اللہ کی بتائی ہوئی بات پر یقین کرتے، لیکن قسم کیوں کھائی؟ اپنی بات کی سچائی کو دلوں میں پختہ کرنے کے لیے، تاکہ آپ کو اچھے سے اس بات پر یقین ہو جائے کہ کل قیامت کے دن فائدے میں کون رہے گا؟ جس نے اپنی زندگی ایمان کے مطابق گزاری، نیک عمل کر کے گزاری، خود بھی اچھے اعمال کی اور دوسروں کو بھی حق کی سچی باتوں کی وصیت کرتا رہا۔ اور اگر کوئی کام اس کی طبیعت کے نیک عمل کرتا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، پھر بھی کوئی پریشانی اور مصیبت آ جاتی ہے، تو یہ کہنے کی بجائے کہ بھئی میں تو اللہ کی ساری باتیں مانتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، صدقہ دیتا ہوں، پھر اللہ نے مجھے کیوں آزمائش میں ڈال دیا، ایسی باتیں کرنے کی بجائے وتواصوا بالصبر، صبر کی وصیت کرے، خود بھی صبر کرے اور لوگوں کو بھی صبر کی کیا دے؟ وصیت کرے۔ وہ لوگ کل قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں کل قیامت کے دن وہ کس میں ہوں گے؟ خسارے میں ہوں گے۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ میری بھی اور آپ کی بھی زندگی ایسی گزروا دے جیسے اللہ کو پسند ہے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس تلاوت کو سنیں، بار بار سنیں اور اپنی تجوید کی غلطیوں کو درست کریں اور قرآن پاک صحیح تجوید کے ساتھ پڑھیں، تاکہ یہ قرآن پاک کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارشی بن جائے، ہمارے حق میں اجر و ثواب کا باعث بنے، نہ کہ ہمارے خلاف اللہ کے ہاں مقدمہ دائر کرے کہ انہوں نے پڑھا تو تھا لیکن صحیح طریقے سے نہیں پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ العصر مکیۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آج کے سبق میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ والعصر کے بعد جو علامت وقف لکھی ہوئی ہے لام الف لا کی، علامات وقف، اس کی مکمل تفصیل ہم نورانی قاعدے میں پڑھ چکے ہیں۔ جو میرے چینل پر نئے ہیں تو وہ نورانی قاعدے سے دیکھ لیں۔ اور مختصراً بتا دیتی ہوں کہ اگر لام الف لا آیت کے اوپر آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ یہاں پر ملا کر پڑھیں اور چاہے یہاں پر رک جائے۔ ملا کر پڑھیں یعنی ایسے پڑھیں والعصر ان الانسان، اور وقف کریں ایسے پڑھیں گی والعصر ان الانسان۔ تو لام الف لا اگر آ جائے آیت کے اوپر پھر اختیار ہے ملا کر پڑھیں یا وقف کریں، اور اگر یہ آیت کے علاوہ آ جائے جیسا کہ بالحقی میں ہے، آیت کے اوپر نہیں ہے، تو یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے، اور ایسا پڑھا جائے گا
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور اگر آیت کے بڑے ہونے کی وجہ سے آپ کا سانس ٹوٹ جاتا ہے، آپ سے ملا کر نہیں پڑھا جاتا، تو آپ رک جائیں گی اور پھر ملا کر پڑھیں گی، وقف کر لیں گی، رک جائیں گی بالحق، پھر ملا کر پڑھیں گی بالحق وتواصوا بالصبر۔ امید ہے آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے انا۔ انا کی نون مشدد ہے، جیسے کہ میں بارہا بتا چکی ہوں کہ غنّے کے قاعدوں میں سے دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ نون مشدد آ جائے یا میم مشدد آ جائے، اس پر ہمیشہ غنّہ کرتے ہیں۔ انسانہ، یہ پہلا قاعدہ ہے غنّے کا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف ہلکی دیکھتے ہیں، اور حروف ہلکی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ حروف ہلکی 6 ہے، تو نون ساکن کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف بھی نہیں آیا، اس لیے اس نون ساکن پر ہم غنّہ کریں گے، اور غنّہ ایک الف کی مقدار ناک میں آواز چھپانے کو غنّہ کہتے ہیں۔ تو ایسے پڑھیں گے انسان لفی خسر۔ خسر میں جب ہم وقف کریں گے تو یہ را موٹی ہوگی، کیونکہ ملا کر پڑھنے کی صورت میں را کے نیچے زیر ہے تو را باریک ہوگی، اور وقف کریں گے تو را موٹی ہوگی، کیونکہ را وقف کی صورت میں آخر حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، تو را کیا ہو جائے گی؟ ساکن ہو جائے گی۔ را ساکن سے پہلے والا لفظ دیکھتے ہیں، وہ سین ہے اور وہ بھی ساکن ہے۔ پھر اس سے پہلے والا لفظ دیکھتے ہیں، وہ خا ہے اور اس کے اوپر پیش ہے۔ تو را ساکن سے پہلے والے لفظ کے اوپر پیش آ گیا ہے، اس لیے اس را ساکن کو ہم پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور موٹا کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائیں، تو آپ یہاں پر ایسے وقف کریں گی لفی خسر، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اسے وتواصوا ایسے کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، یہ غلط ہو جائے گا۔ کیوں نہیں کھینچیں گے؟ کیونکہ یہ واو لین ہے، مدہ نہیں ہے بلکہ لین ہے۔ مدہ ہوتا تو کھینچ کر پڑھتے، اور لین کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں نورانی قاعدے میں کہ لین کو کھینچ کر نہیں پڑھتے بلکہ نرمی سے پڑھتے ہیں۔ لین کا کیسے پتہ چلا؟ واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے، واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو وہ واو لین کہلاتا ہے، اور لین کا بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ واو لین کو کھینچ کر نہیں پڑھتے، تو اسے ایسے پڑھیں گے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہاں پر بھی وتواصوا میں بھی واو لین ہے، اس لیے اس کو بھی کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ ایک بار پھر سے تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ العصر مکیۃ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔